نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاری۔ عزیزان محترم، اس وقت دنیا کا بلکہ ہر انسان کا اور اس سے آگے ہر مخلوق کا سب سے بڑا مسئلہ معاش اور اس کا رزق ہے۔ اس لیے کہ اگر رزق اور روزی ہے تو دنیا کی زندگی کی گاڑی چلے گی اور دین کے کام بھی ہوں گے، اور اگر روزی نہیں ہے، معاش نہیں ہے، تو اللہ کا جو ایک ظاہری نظام ہے، جو سنت اللہ ہے اور جو ایک طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر دنیا کے کام بھی صحیح نہیں چل سکتے اور دین کے کام بھی صحیح والے اور یکسوئی کے انداز میں اور مفید ہونا مشکل ہے۔ رزق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور کچھ غفلتیں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں۔ آج معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزی حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی فکر کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میرا رزق زیادہ ہونا چاہیے، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، حلال طریقے سے آئے تب بھی، حرام طریقے سے آئے تب بھی۔ پھر ایک غلطی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے رزق کو افراد سے، لوگوں سے، بڑوں سے، ذمہ داروں سے وابستہ کر دیا کہ میرا رزق یا میرا مال یا میرا معاش فلاں صاحب اختیار کی خوشامد اور اس کی چاپلوسی سے وابستہ ہے۔ وہ خوش ہے تو میری نوکری رہے گی، میرا کام چلے گا، وہ خوش نہیں ہے تو میری نوکری نہیں رہے گی، اس لیے میں نے اس کی ماننی ہے، اس کے ہاں میں ہاں ملانی ہے، وہ صحیح کہے تب بھی، غلط کہے تب بھی۔ پھر ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ رزق کے حصول میں، پیسہ کمانے میں اپنے آپ کو اتنا جھونک دیتے ہیں اور اتنا کھپا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہی نہیں رہتی۔ نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ زکوٰۃ کا حساب لگانے کی فرصت ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا موقع ہے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا موقع نہیں، اور اس سے آگے خود اپنی ذات کے لیے وقت نہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ سوچیں اچھی نہیں ہیں۔ دین ہمیں رزق اور روزی سے متعلق بھی ایسے اصول اور ایسی ہدایات دیتا ہے کہ ان پر چل کر ہم زندگی بھی پرسکون بنا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی اصولی بات یہ ہے کہ رزق کے بارے میں ہمارا تصور بہت محدود ہے، اور اس کی طرف شاید گزشتہ کسی مجلس میں اشارہ بھی ہوا کہ رزق اور روزی صرف پیسے کا، مال کا، تنخواہ کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ عربی زبان میں خود رزق کے عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں اس کے معنی مطلق عطا کے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عطا کردہ کوئی بھی نعمت ہے وہ رزق ہے. جس طرح مال رزق ہے، علم اور تعلیم بھی رزق ہے. جس طرح غذا رزق ہے، اسی طرح صحت بھی رزق ہے. جس طرح تنخواہ رزق ہے، اسی طرح عافیت اور پرامن زندگی بھی رزق ہے. جس طرح زیادہ پیسہ اور اچھا گھر رزق ہے، اسی طرح نیک اولاد بھی رزق ہے. جس طرح دنیا کی خوشیاں رزق ہیں، اسی طرح نیک اعمال کی توفیق بھی رزق ہے. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ایک وسیع مفہوم اس رزق کے اندر پایا جاتا ہے. ہم جب اللہ سے رزق مانگتے تو ہمارے ذہن میں تصور بہت محدود ہوتا ہے. اس لیے ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں رہتی جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں. ہمیں رزق ملا ہوا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں رزق سے محروم ہیں، اس لیے ناشکری پیدا ہوتی. دوسری بات یہ کہ رزق کی جو تقسیم ہے یہ خدائی تقسیم ہے. رزق اللہ نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا. نہ کسی چھوٹے کا نہ کسی بڑے کے ہاتھ میں دیا ہے، نہ بیٹے کا باپ کے ہاتھ میں دیا ہے، نہ ملازم کا آفیسر کے ہاتھ میں دیا ہے، بلکہ رزق اللہ نے براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اور دوسری جگہ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے اللہ سب سے بہتر رازق آپ ہیں، آپ ہی رزق دیجئے، ہم آپ سے رزق مانگتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے، جتنے وسائل درکار ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. اس کی تقسیم ہم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے. اس میں کسی کو اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا. اور رزق کی جو اللہ کی تقسیم ہے اس میں اللہ نے ایک عجیب نظام یہ بنایا کہ ہر ایک کو، یہ کسی ایک کو سب چیزیں نہیں دی. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. کسی کو اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، تو دوسرے کو صحت اس سے زیادہ دے دی. کسی کے پاس تعلیم ہے تو دوسرے کے پاس کمال ہے، اچھے اخلاق ہیں. کسی کے پاس دنیا کی چہل پہل ہے، دنیا کی رونق ہے، تو دوسرے کے پاس نیک اعمال کی توفیق ہے. کسی کے پاس ظاہری بینک بیلنس ہے تو دوسرے کے پاس دل کا سکون اور دل کی خوشی ہے. حتیٰ کہ کسی کے پاس مال ہے، غذا ہے، اور دوسرے کے پاس بھوک ہے، کھانا کھانے کی نعمت. پہلے کے پاس کھانا ہے، کھانا کھا نہیں سکتا، دوسرے کو کھلا سکتا. اور دوسرے کو اللہ نے کھانا دیا، غذا دیا. تو یہ تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. یہ جو کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. زیادہ مال دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں اور کم دے کر بھی آزماتے ہیں. زیادہ مال دے کر دیکھتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اس کے پاس مال کو سنبھالنے کا حوصلہ بھی ہے. مال میں سرکش اور فرعون تو نہیں بن جاتا، یہ مال اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لگا دیتا. اور فخر و فاقہ دے کر بھی اس کے صبر اور اس کے حوصلے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا اللہ پر کتنا یقین ہے، اللہ پر کتنا بھروسہ ہے. یہ اس کی تکوینی مشیتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اور رزق کے بارے میں تیسری اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ صرف تقسیم نہیں کرتے، ذمہ داری بھی لے چکے ہیں. کوئی بڑا دنیا میں آدمی ذمہ داری لے کہ بس یہ کام ہو جائے گا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا. اللہ ذمہ داری لے چکے ہیں.
کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ وَمُسْتَوْدَعَ، یہ انسان کہاں ہے، کہاں اس کی مستقل قیام گاہ ہے، کہاں وہ عارضی گیا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، پتہ ہے رزق وہی پہنچے گا اس کے پیچھے پیچھے. انسان رزق کو تلاش نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے جس طرح موت انسان کے پیچھے، رزق اس کے پیچھے پیچھے چلتا. اب اللہ نے تو یہ نظام بنایا کہ رزق کی ذمہ داری ملی اور رزق کو پیچھے لگا دیا. اور آج حال یہ ہے کہ انسان رزق کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، نماز کو چھوڑ کر کہ جی میرا کاروبار ہے، گاہک آئے اس لیے دکان نہیں بند کر سکا، نماز رہ گئی. میری جاب ہے، میں تھک گیا اس لیے نماز رہ گئی. میری میٹنگ ہے اس لیے نماز رہ گئی. میری فلاں مصروفیت ہے. ارے ان چیز تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ رزق کے لیے کر رہے ہو، وہ تو ذمہ لے چکا ہے. ایک آدمی آپ کی ساری ذمہ داریاں لے لے، پھر آپ سے کہے کہ 10 منٹ میرے لیے نکال لو، اخلاقیات کے خلاف ہے کہ آپ اس کو 10 منٹ نہیں دے سکتے. اللہ تو بے نیاز ہے، بڑے غیور ہیں، غیرت والے ہیں. اللہ کو یہ کیسے برداشت ہوتا؟ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ نے رزق ذمہ لے لیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ذمہ داری پہلے سے لی جا چکی ہے، اس طرح ذمہ داری کہ لکھوا کر اللہ فارغ ہو چکے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے پر 120 دن گزر جاتے ہیں، 3 چلے، تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے اور اسے کہتے ہیں 4 باتیں لکھ لو. عمل، کیا عمل کرے گا یہ لکھ لو. دین کا عمل ہو، دنیا کا ہو، ایک حرکت، ایک اشارہ، وہ بھی لکھا جا چکا ہے. کتنی مشقتیں ہوں گی، کتنی خوشیاں آئیں گی، کتنی راحتیں ہوں گی، کتنی تکلیفیں ہوں گی، کیا کام کرے گا اچھے، کیا برے کرے گا، سب لکھا جا چکا ہے. تھکاوٹ والی زندگی ہوگی، راحت والی زندگی ہوگی، خوشیوں والی، پریشانیوں والی. ورزق، دوسری چیز کہتے ہیں لکھو اس کا رزق کتنا ہے. جب تک ایک دانہ باقی ہے موت نہیں آئے گی. جب دانہ آخری انسان چگ لیتا ہے پھر موت کا سفر شروع ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا کہ کافر ہے اور دوسری طرف مومن ہے. مومن پانی مانگ رہا ہے، اسے پانی نہیں ملا، اس کا انتقال ہو گیا تڑپتے تڑپتے. اور کافر آخر وقت میں خواہش کی کہ مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے، بھنی ہوئی مچھلی لائی گئی، اس نے پیٹ بھر کر کھائی، پھر اس کی روح نکلی. اس لیے کہ مومن کا رزق پورا ہو چکا تھا، اب اس کے لیے جنت کا رزق تیار ہے. کافر کا اتنا رزق باقی تھا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے. جو مزے تھوڑے بہت نعمتیں دنیا میں ہیں اس کو کھا لو. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. کہا جائے گا مزے اڑا لیے دنیا میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو کہا یہ مچھلی بھی اسے کھلا دو تاکہ اس کا رزق پورا ہو جائے، آخرت میں کچھ نہ رہے. تو ایک دانہ بھی ہے تو موت نہیں آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رزق کسی کے ہاتھ میں، کوئی ہمارا رزق چھین لے، کوئی ہمارا پیسہ دبا لے؟ جو اللہ نے طے کیا. طے نہیں کیا تو الگ بات، طے نہیں کیا تو ہاتھ میں آ کر، جیب میں آ کر بھی ہمیں نہیں ملے گا. تو تیسری بڑی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہوئی کہ رزق ہر نعمت ہے، دین ہو یا دنیا. دوسری بات یہ رزق خدائی تقسیم ہے، اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. کیوں؟ کسی کا منہ کا نوالا نہیں چھین سکتا. اور تیسری بات یہ کہ اس رزق کی اللہ ذمہ داری بھی لے چکے ہیں، ذمہ داری لے چکے ہیں. علی اللہ رزقها. کوئی چیونٹی ہے جو پہاڑوں کے اندر رینگ رہی ہے، کوئی پرندہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں تیر رہی ہے، اور کوئی جاندار چوپایا انسان ہے جو خشکی کا سفر کر رہا ہے.
اللہ نے ذمہ لے لیا رزق۔ دنیا میں ایک آدمی کوئی نقشہ بناتا ہے تو پوری تیاری کرتا ہے تاکہ وہ نقشہ چلے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی، یہ نظام بنایا، اس میں انسان چھوڑ دیے اور ان کے رزق کا کوئی نظم نہیں۔ اور اس کے بعد ذمہ داری ایسی کہ ہر چیز کمپیوٹرائز ہے، لکھی جا چکی ہے۔ تو پہلی چیز کیا لکھی گئی؟ فرشتے نے کیا لکھا کہ اس انسان کے اعمال کیا ہوں گے۔ دوسری چیز کیا لکھی؟ اس کا رزق کتنا ہوگا، کیا ہوگا اور کتنا، ایک ایک دانہ۔ اور تیسری چیز وَأَجَلَ، مدت عمر کتنی ہے، کل زندگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک سیکنڈ جو ابھی چل رہا ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس میں ہمیں ایک اللہ کا لفظ نکالنے کی فرصت نہیں ملے گی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک لمحے پہلے موت آ جائے کہ جی اچانک مر گیا۔ اچانک کوئی نہیں مرتا، یہ مرتے مرتے بچ گیا اور بچتے بچتے مر گیا، دونوں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے مرتے مرتے بچا، یہ بچتے بچتے مرا؟ اسی لیے کہ پہلے کا وقت جو ہے طے نہیں تھا، دوسرے کا طے شدہ وقت آ چکا تھا، تو یہ بچتے بچتے بھی مر گیا۔ اور آخری بات یہ کہ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، لکھا جا چکا ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، اس کی فطرت میں شقاوت ہے یا سعادت ہے، لکھا جا چکا ہے۔ جیسا لکھا گیا اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، فرمائے ہر آدمی اپنی طبیعت، اپنی افتاد طبع، اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو جب یہ چاروں چیزیں لکھی جا چکی ہیں، ان میں رزق بھی لکھا جا چکا ہے، تو سوال یہ کہ ہم رزق کے لیے اتنا کیوں پریشان ہیں کہ نہ اللہ کے حقوق کی فکر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہے، نہ اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کا فکر ہے، نہ بال بچوں کے حقوق کی فکر ہے، نہ اولاد کی تربیت کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ سوچ اور بچار کا موقع ہے۔ رزق کے حوالے سے چوتھی اصولی بات، یہ اصولی بات کر رہا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ اگلی بات کی طرف آؤں۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ ایک رزق کی ظاہری شکل ہے اور ایک اس رزق کی برکت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ آج معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اسے برکت حاصل ہو جائے۔ چیزیں ہیں، نقشے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے اندر برکت نہیں ہے، برکت نکل گئی۔ تو برکت کی مثال اس روح کی سی ہے جو انسان کے جسم کو چلاتی ہے، یا اس بجلی کے کرنٹ کی سی ہے جو مشین کو چلاتی ہے۔ اب اگر برکت ہے تو جو اس رزق کا، اس پیسے کا، اس صحت کا، اس گھر کا، اس محنت کا، اس کارخانے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا۔ مقصد تو یہ تھا کہ زندگی پرسکون گزرے، زندگی میں ایسی خوشی ہو کہ جس کا دل میں احساس ہو، آدمی کو پتہ ہو کہ واقعی میں راحت میں ہوں۔ اور غیر معمولی فکریں اور پریشانی، فکریں ہر انسان کو ہوتی ہیں، لیکن غیر معمولی فکریں، حد سے زیادہ فکریں اور پریشانیاں اس پر سوار نہ ہو۔ یہ برکت ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ رزق میں یہ برکت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ رزق میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ رزق میں اضافے کی شکلیں ہیں نا، 50,000 سے 60,000 تنخواہ ہو جائے، 60 سے 70 پیچھے، یہ بھی صورت ہے۔ ایک صورت یہ 50-60,000 رہے لیکن اس 50,000 کی کوالٹی بڑھ جائے، اس میں برکت آ جائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔